ہمارے ایک صاحب نے دعویٰ کیا کہ 35 لاکھ مدارس علماء طلباء میرے پیچھے ہیں اور میرے آواز پر لبیک کہنے والے ہیں، تو میں یہ تصدیق کرنا چاہتا ہوں کہ ان 35 لاکھ میں سے آپ میں سے کوئی ہے تو ہاتھ کھڑا کر دیں۔ کوئی ایک آدھ تو آپ ہیں، آپ کا بیعت جو ہو چکا بواسطہ مولانا طاہر اشرفی صاحب، آرمی چیف، پیر طریقت، رہبر شریعت جناب حضرت علامۃ الدہر والقہر والمصیبت جناب آرمی چیف صاحب، یہ علماء کرام اس کے بیعت ہو گئے۔ اب ہم کیا گائیں، کیا بتائیں جی؟ تو اس لیے میں تصدیق چاہ رہا تھا، رات میں جلسے میں نے یہ بات کی کہ بھائی آپ میں سے کوئی 35 لاکھ میں سے جو انہوں نے اعلان کیا ہے، آپ میں سے کوئی ہے ان میں؟ تو وہاں بھی کوئی کسی نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا، تو اس کے لوگ پتہ نہیں کدھر ہیں۔ آرمی چیف صاحب، یہ جو ٹوٹ ملا ہے نا، یہ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکہ نہیں بیوقوف بنا رہے ہیں، اور تم ان کی اس طرح کی باتوں میں آ کر، ایک ٹوٹ ملا بول رہا تھا جو 6 مہینے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کی امینار پاکستان پہ، کہ میں پوری امت کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کرے، اور اس دن جناب علی سب کو دعوت دے رہے تھے کہ آرمی چیف آپ کے خلاف تو کوئی اگر بات بھی کرے گا تو اس کا زبان کاٹ دیں گے۔ پیچھے دیکھو تو ایک ٹانگے کی سواری بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ آرمی چیف صاحب، آپ ایسے لوگوں کے بہکاوے میں کیوں آتے ہیں؟ اور شاید آپ سمجھتے ہیں یا سرکاری ادارے یا حکومت سمجھتی ہے جو فارم 47 کے پیداوار ہیں، فارم 47 کے پیداوار ہیں، یعنی الیکشن نہیں جیتے، انہیں جتوایا گیا اور پھر ان کی حکومت بنائی گئی۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کو کمزور کریں گے، ٹوٹ مولویوں کو، درباری ملاؤں کو، زرخرید ملاؤں کو بلا کے، جو ہمیشہ حکمرانوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان کو بلا کے اور ان سے اس طرح کی بات کہلوا کے مولانا فضل الرحمان کو، علماء کو، طلباء کو کمزور کریں گے، یہ خام خیالی ہے، یہ تمہاری بھول ہے۔ پہلو نے بھی اس طرح کیا، علماء میں تقسیم پیدا کیا، مدارس میں تقسیم پیدا کیا، لیکن کامیاب نہیں ہو سکے۔ آپ بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپ ہماری بات سمجھ لیں، ذرا تھوڑا سا جو منصب ملا ہے اس سے تھوڑا سا نیچے آ جائے، تھوڑا سا نیچے آ جائے، زمینی حقائق کا ادراک کریں کہ قوت کس کی ہے۔ قوت اللہ کی ہے، پھر ان دینی مدارس ان کی دینی حوالے سے۔